اندر پھیلانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ موضوع اس جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صاحب ایمان۔ اگر کوئی ولایت کا دعوے دار تو ہو لیکن مومن نہ ہو، وہ جتنے مرضی دعوے کرے، معاشرے کے اندر کرتب کر کے دکھائے، اس کی وجہ سے اگر کسی کو شفا مل جائے، کسی لا علاج مریض کو شفا مل جائے، تو ہم اس کو قطعاً ولی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ولی کے لیے ضروری ہے، پہلی اس کی جو منزل ہے، پہلی اس کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ لہذا جو اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، اگر اس کے اندر کوئی جتنا مرضی بڑا دعوے دار ہو، ہواؤں کے اندر اڑ کر دکھائے، ہم اس کو جادو تو کہہ سکتے ہیں، کرامت نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ولی کی پہلی شرط کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، صاحب ایمان ہونا۔ یہ ولی کی پہلی شرط ہے۔ اب صاحب ایمان ہو، مسلمان ہو، تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اب اسلام کے بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کی چھتری کے نیچے رہ کر بھی کئی لوگ جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جتنے بھی ولی ہوئے وہ بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت میں سے ہوئے ہیں۔ یہ اہل حق کی ایسی جماعت ہے جو حضور کے صحابہ سے چلی اور قیامت تک کے لیے چلے گی۔ اس کے اندر بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ لہذا ولی کا سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اس کے نظریات کیا ہونے چاہیے؟ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، حشر و نشر کے بارے میں، یہ ایک بنیادی نصاب ہے جس کا جاننا ولی کے لیے ضروری ہے۔ اب عقیدے کا علم اسی وقت ہوگا جس وقت ولی علم دین حاصل کرے۔ تو لہذا ولی کی اگلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو۔ کیا ہو؟ کوئی جاہل جو ہے ولی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی بڑی جھوٹی سرکاریں نکلی ہوئی ہیں، صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ولایت کے دعوے دار ہیں۔ تو ولی کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اور صاحب ایمان
ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین ہو، کیونکہ عالم دین ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا اللہ کی ذات کے حوالے سے میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے حوالے سے میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میں نے اللہ کے بارے میں جب لوگوں کو بتلانا ہے، کون سا لفظ جو ہے اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے اور کون سا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بہت تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ آج لوگوں نے ولی کو ایک معمولی سی ڈگری بنا لیا ہے، ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی آئے روز ولایت کا دعوے دار پیدا ہو جاتا ہے، ولایت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اور یہ میں پھر بار بار بتا رہا ہوں، شفا کا حاصل ہونا کسی سے ولایت کی علامت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کے پاس آیا، اس نے کسی کو پھونک مار دی، دعا کر دی، اگر اس مریض کو شفا مل گئی تو یہ بنیاد نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر یہ قاعدہ قانون درست ہوتا تو کتنے غیر مسلم ڈاکٹر ہیں کہ پاکستان کے اندر جن سے ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوتا، بیرون ملک مریض کو لے جاتے ہیں، وہ علاج کرتا تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے۔ تو اگر شفا کا ملنا ولایت کی علامت ہو تو پھر اس صورت کے اندر معاذ اللہ غیر مسلم کو ولی ماننا لازم آئے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ شفا کا ملنا یہ ولایت کی علامت نہیں ہے۔ ولایت جو ہے یہ ایک روحانی شعبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ عالم سے مراد ہے دین کا عالم۔ اب اس کے اندر کیا ہے، ولی کو قرآن پاک آنا چاہیے، قرآن کا ترجمے کا اس کو پتہ ہو، اس کو اس آیت کی تفسیر کا پتہ ہو، پھر اس آیت سے جو مسئلہ معلوم ہو رہا ہے اس کا اس کو پتہ ہو، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کا علم ہو۔ جب تک یہ چیزیں اس کے علم میں نہیں ہوگی تو وہ مخلوق کی رہنمائی اس نے کیا کرنی ہے، وہ اپنی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ کسی کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے بندے کا خود اپنا آپ درست ہونا ضروری ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس کے اندر خود گندگی پائی جا رہی ہے، اس نے لوگوں کی گندگی کیسے صاف کرنی ہے؟ تو سب سے پہلے ولی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جاہل لوگوں نے اس کی تقسیم کر دی ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے بس اس کی لائن اور ہوتی ہے، اس کی لائن یہ نہیں پڑھنا پڑھانا، اس کی لائن کیا ہے، بس مرشد کی نگاہ ہے، مرشد کی بس پڑھنے پڑھانے سے ولی کو کوئی علاقہ نہیں ہے۔ حالانکہ جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بڑی 11ویں شریف کا ہے، میرے غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، غوث پاک کا عرس پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم تھے، آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ کی علم دین کی جھلک کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہفتے کے اندر 3 دن ہوا کرتی تھی۔ کتنے دن؟ 3 دن
جس کے اندر لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، لوگوں کو علم دین سکھاتے تھے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور یہ کتنا عرصہ سلسلہ رہا؟ 40 سال تک رہا۔ کتنے سال؟ 40 سال لوگوں کو علم دین پڑھاتے، علم دین سکھاتے۔ ان 40 سالوں کے اندر 33 سال وہ ہیں جس کے اندر آپ نے علماء تیار کیے۔ 1,00,000 آپ کا شاگرد ہے جس نے غوث پاک سے ڈائریکٹ پڑھا ہے۔ یہ 33 سال زندگی کے وہ ہیں جس کے اندر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے۔ کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا، آپ اس مسئلے کا جواب دیتے۔ اتنے بڑے عالم تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ ان کی زندگی پڑھے، آپ کی زندگی کے ابتدائی حالات علم دین ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے علم دین پڑھا، پڑھ کر اس کے اندر مہارت حاصل کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو علم دین پڑھایا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ ولی بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، جس کا کام نہ چلتا ہو وہ یہ دکانداری شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ آج کے معاشرے کے اندر کوئی سلسلہ ہی نہیں رہ گیا۔ حالانکہ دنیاوی شعبوں کے اندر معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو کسی جگہ پر بٹھانا ہے تو پوچھا جاتا ہے تو نے کیا کیا ہے، اپنی سندیں چیک کروا، اپنا پورا ریکارڈ چیک کروا، پھر باقاعدہ اس کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر جا کر اس بندے کو اس مسند پر بٹھایا جاتا ہے۔ اب دنیاوی معاملات کے اندر اتنا معاملہ حساس ہے، لیکن ہمارے دینی معاملات کے اندر اتنی سستی کیوں ہوتی جا رہی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں دن بدن گمراہی پھیل رہی ہے، دن بدن گمراہی پھیل رہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ جو ہیں کسی سے مسئلہ پوچھیں گے، اور جس سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے وہ جاہل ہوگا، اور اسی جاہل کو لوگ اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے مسئلہ پوچھا جائے گا، وہ بغیر علم کے مسئلے کا جواب دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور سامنے والے کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں پر انداز ہی بدلتا جا رہا ہے۔ علم دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ مدینہ پاک سے باہر نکلے، مدینہ پاک سے باہر نکلے، اپنے وطنوں کو چھوڑا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے مدینہ پاک کو چھوڑا۔ کس کو چھوڑا؟ آج یہاں پر دکانداریاں بنی ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں مدینے دی گلیاں اندر کار ہونا چاہیے تھا۔ نعت خان ہے، وہ نعت خانی کے اندر ایسا انداز لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے بس ایک دفعہ میں مدینے چلے جاؤں مڑ کے واپس نہ آواں۔ دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ اور جو دور رہ کر میرے آقا کے دین کا کام کرتا ہے وہ ہر وقت حضور کی نگاہ میں ہے۔ کس کی نگاہ میں ہے؟ حضور کی نگاہ میں ہے۔ اللہ نے میرے آقا کو یہ شان عطا فرمائی، جو حضور کے مشن کا کام کرتا ہے وہ حضور کے قریب ہے، وہ جتنا مرضی مسافت کے اعتبار سے دور بھی ہو لیکن روحانی اعتبار سے وہ حضور کے قریب ہے۔ اسی دین کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام کہاں کہاں نکلے، پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ تو سب سے پہلا
ہمارے معاشرے کے اندر وہ کردار ہے علم دین کا۔ ولی کی پہلی پہچان کیا ہے؟ وہ کیا ہو؟ اونچی آواز سے بولیں، عالم دین ہو۔ لہذا جب بھی کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ ولی ہونے کا دعوے دار ہے، پہلے یہ دیکھیں گے عالم ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ عالم نہیں تو پھر اس کے پاس بیٹھنا، اگر بندہ بیٹھے گا تو ہدایت کی بجائے کیا ملے گی؟ گمراہی ملے گی۔ کیوں؟ جس کو علم دین کی خود روشنی نہیں ملی ہوئی، اس نے لوگوں کو روشنی کیا دینی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ علم دین کے فضائل بیان کیے کہ علم کا مقام کیا ہے۔ آج لوگوں نے تقسیم کاری کر دی ہے، علم پڑھنا یہ مولویوں کا کام ہے اور مرشد کو راضی کرنا یہ اللہ والوں کا کام ہے۔ اور مرشد کو راضی کرنا کیا ہے؟ آج ہمیں بتا دو، میں حیران ہوتا ہوں، ایک گروہ نکلا ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جسم ننگا ہے اور جسم کے اوپر اتنا لوہا پہنا ہوا ہے، کانوں کے اندر بھی لوہا ہے، اسی طرح گلے کے اندر بھی توق کی صورت میں لوہا پہنا ہوا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا یہ لوہا، کہتے نہیں میں نے 3 من لوہا اٹھایا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ مرشد کا حکم ہے۔ اس کا حکم ہے؟ تمہارا مرشد کیسا ہے؟ جس نے تمہیں دنیا میں جہنمی بنا دیا ہے۔ جہنمیوں نے جہنم کے اندر جا کر لوہا پہننا ہے، تو مرشد نے تمہیں دنیا کے اندر بنا دیا ہے، لو بھائی 3 من 4 من لوہا پہنے رکھو۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سے اسلام کی خدمت ہے؟ اور وہ بندہ کیا ہے؟ ولایت کا دعوے دار ہے، اور ان سے جب پوچھا جائے کہ سورہ اخلاص سنا دو، جو کلمہ شریف ہی سنا دو، کلمہ شریف نہیں آتا، سورہ اخلاص نہیں آتی۔ اس سے پوچھا جائے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے 5 وقت کی نماز کیا ہوتی ہے؟ ہماری ہر وقت ہی نماز ہوتی ہے۔ اس سے پوچھے کہ تو کتنا بڑا شیطان کا استاد ہے، ہمارے اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری ڈیوٹی 5 ٹائم کی لگائی ہے، ہر ٹائم کی لگائی نہیں۔ ہمارے اللہ نے نماز کی صورت کے اندر ہماری ڈیوٹی ہر ٹائم کتنے ٹائم لگائی ہے؟ اللہ کو فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے۔ وقت مقررہ کتنے ہیں؟ وہ 5 ٹائم ہے۔ تو جو یہ کہ میں ہر وقت نماز میں ہوں، اس کا مطلب ہے وہ قرآن کا مخالف ہے۔ تو جو قرآن کا مخالف ہو ولی ہو سکتا ہے؟ بولے تو صحیح، نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری عوام کی جہالت دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، اس کو صحیح طریقے سے کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا، ہو سکتا ہے اس نے 1 سال تک غسل بھی نہ کیا ہو، تو ہماری عوام اس کے بھی پیچھے لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ پہنچا ہوا ہے جس کو اپنے غسل کا پتہ بھی نہیں، جس کو اپنے غسل کا پتہ نہیں، یہ بندہ لگتا ہے پہنچا ہوا ہے، یقیناً پہنچا ہوا ہے کہاں؟ جہنم کے راستے کی طرف۔ تو یہ بنیادی بات یاد رکھیں، میرے غوث پاک کی سیرت کو پڑھیں، جن کی 11ویں پوری دنیا کے اندر منائی جاتی ہے، کہ میرے غوث پاک فرماتے ہیں قصیدہ غوث شریف کے اندر درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز فرما دیا۔ غوث پاک تو قرآن سمجھانے والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے۔ تو آج اگر کوئی ولایت کا دعوے دار ہو، صحیح طریقے سے اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا،
وہ ولی رحمان نہیں ہو سکتا، ولی شیطان ضرور ہو سکتا ہے۔ شیطان کا وہ دوست ہو سکتا ہے لیکن رحمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو ولی کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے وہ علم دین ہے، کہ وہ علم دین حاصل کرے، اپنے آپ کو علم دین کے اندر محو کرے۔ اب اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے پیار کیا۔ کس سے پیار کیا؟ علم سے پیار کیا۔ اور علم کا پیار جو ہے یہ حدیثوں کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے علم سے پیار کیا، علماء سے پیار کیا، جنہوں نے علم پڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پیار کیا، اور جو علم سے دور ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مذمت جو ہے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ نے بھی علم دین سیکھنے والوں کے فضائل جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے۔ اب آج کے اس موضوع کے اندر میں آپ کے سامنے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں، جس کے اندر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں علم کیا کرنا ہے، مرشد نے بس ایک ہی ہمیں حرف پڑھا دیا ہے، بس وہی پڑھتے رہے، علم پڑھنے کی ضرورت ہے؟ تو ایسے جاہل پیروں کے ساتھ اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت جو ہیں وہ غوث پاک کے ماننے والے ہیں، اور غوث پاک بہت بڑے عالم تھے۔ اہل سنت جو ہیں وہ داتا علی اجویری کے پیروکار ہیں، اور داتا علی اجویری بہت بڑے عالم دین تھے۔ اہل سنت جو ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے پیروکار ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی بہت بڑے عالم دین تھے۔ اہل سنت جو ہیں امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت بہت بڑے عالم دین تھے۔ اب علم دین کی شان سنیں، یہ حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر ارشاد فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضور نے فرمایا جو تلاش علم میں نکلا، علم کو تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے، وہ کہاں ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ کتنی علم کی شان ہے۔ اب آپ لوگ بھی اپنے گھروں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مقصد یہ ہے وہاں بیٹھیں گے، تقریر سنیں گے، علم دین کی باتیں سنیں گے۔ اب جب تک آپ گھر واپس نہیں جائیں گے، آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ اللہ کے راستے کے اندر آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم دین کی شان کیا بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہوتا ہے عالم دین، ایک ہوتا ہے صوفی۔ صوفی بمانا عبادت گزار، جس کے پاس علم نہیں ہوتا، جس کے پاس ہے بس وہ عبادت گزار ہوتا ہے، تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے، نماز پنجگانہ پڑھنے والا ہوتا ہے، نفلی روزے رکھنے والا ہوتا ہے، نفلی عبادت کرنے والا ہوتا ہے یہ بھی اچھا بندہ جو عبادت کرنے والا ہے، عبادت گزار ہے۔ اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہے۔ کیا ہے؟ عالم دین بھی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نماز کے اندر میں نے تکبیر تحریمہ کے اندر ہاتھ کہاں اٹھانے ہیں، میں نے ہاتھ باندھنے ہیں تو کس طریقے سے باندھنے ہیں،
میں نے رکوع کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، میں نے سجدہ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، وہ نماز کو علم دین کی روشنی کے اندر پڑھتا ہے۔ اور ایک وہ عبادت گزار ہے جو صرف عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ فرق بیان کیا۔ آج لوگ ہمارے معاشرے کے اندر، آپ بتائیں مجھے، لوگ عالم دین سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا عبادت گزار سے متاثر ہوتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ زیادہ متاثر عبادت گزار سے ہوتے ہیں۔ یار یہ بندہ، جب اس کو دیکھا یہ روزے رکھتا ہے، یار یہ بندہ، اس کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، یہ ٹائم سے مسجد کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ متاثر کس سے ہوتے ہیں؟ جو عبادت گزار ہے۔ لیکن آئے حضور کا فرمان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ حضور نے فرمایا ایک فقیہ، ایک عالم دین جو دین کو سمجھنے والا ہے، وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ وزنی ہے۔ ایک طرف عالم دین ہو اور دوسری طرف 1000 عبادت کرنے والے ہوں۔ اب شیطان کو خطرہ کس سے ہوتا ہے؟ عالم دین سے ہوتا ہے کہ عالم دین جو ہے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے نکال سکتا ہے، لیکن شیطان کو پتہ ہے یہ 1000 عبادت کرنے والے ہیں، میں ان پر ایک حملہ کروں، ان کے پاس علم نہیں ہے تو میں ان کی پوری زندگی کی عبادت کو ضائع کروا سکتا ہوں۔ لیکن عالم دین کی طرف جاؤں گا، اللہ نے اس کو علم کی دولت دی ہے، وہ علم کی روشنی کے اندر میرے مکر کو جان لے گا، میرے حملے کو جان لے گا۔ تو اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کی ویلیو بیان فرمائی؟ عالم دین کی بیان فرمائی، جو منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو واعظ کرتا ہے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سکھاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس عالم دین کی شان کیا ہے؟ وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے کیا ہے؟ بھاری ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم دین کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اگلی روایت کے اندر جس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ علم دین حاصل کرنے والا علم سے سیر ہوتا ہی نہیں۔ سیر، اس کو علم ملے وہ کہتا اور ملے، اور ملتا ہے پھر کہتا ہے پھر ملے۔ حضور فرماتے ہیں وہ علم حاصل کرتا کرتا اس کی آخری منزل جو ہے وہ جنت ہوتی ہے، اس کی آخری جنت اور منزل وہ جنت ہوتی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام علم دین کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو ولی کا پہلا جو مرتبہ ہے وہ کیا ہو؟ جتنا بڑا وہ ولی ہوگا اتنا ہی وہ بہت بڑا عالم دین ہوگا۔ اب جو ولی ہے، جو عالم دین بھی ہے، اس کی شان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف وہ معاشرے کے اندر میرے دین پر پہرا دیتا ہے۔ معاشرے کے اندر ایسے بہروپی لوگ ہوتے ہیں جو سچائی کی آڑ کے اندر اپنا جھوٹا دندہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا ہے، جو کیا ہے؟ میرا ہے، وہ ان دھندا کرنے والوں کا پردہ چاک کرتا ہے۔ اب آئے میں آپ کو روایت سناتا ہوں جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ یہ روایت جو ہے امام بیہقی نے کتاب المدخل کے اندر اس کو بیان فرمایا، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن العذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین۔ اب اس حدیث پاک کے تناظر کے اندر ہمیں چاہیے اپنے معاشرے کو دیکھیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ آ رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ ہر آنے والی نسل علم دین کو حاصل کرے گی اور آگے اس کو پہنچائے گی۔ یہ سلسلہ صحابہ سے چلا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، پھر تبع تابعین سے ہوتا 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 آج آپ کو جامع مسجد جمال مصطفیٰ کے اندر مل رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس علم کو ہر پچھلی جماعت میں سے جو پرہیزگار لوگ ہیں، حضور نے ان کی گارنٹی دی، وہ پرہیزگار ہوں گے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ اس علم کو آگے پہنچاتے رہیں گے۔ اور ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین، جو غلو والوں کی تبدیلیاں، جھوٹوں کی دروغ بیانیاں، جاہلوں کی ہیرا پھیری سے دین کو پاک کرتے رہیں گے۔ یعنی ایسے لوگ تین جماعتوں کا حضور نے ذکر فرمایا کہ جو دین کے نام پر دھندا کریں گے، دین کے اندر خرابیاں پیدا کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میری امت میں سے ایسے رجال پیدا ہوں گے جو بہروپیوں کا پردہ چاک کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اصل دین یہ ہے، اور یہ جو بیان کر رہا ہے یہ ملاوٹی دین بیان کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلا کیا ہے؟ تحریف الغالین، یعنی دین کے اندر، قرآن و سنت کے اندر وہ پہلی جماعت جو جھوٹوں کی ہوگی وہ کیا کرے گی؟ اس کے اندر تبدیلیاں کرے گی، آیتوں کے معنوں کو بدلے گی، لفظ کا جو معنی ہوگا اس کو بدل دے گی، اپنے برے مذہب کو پھیلانے کے لیے وہ بھی قرآن کا سہارا لیں گے اور قرآن کی صورت کے اندر دلیل پیش کریں گے، لیکن وہ کیا ہوگا؟ وارداتی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ قرآن کا سہارا لیتے ہوئے دین پر واردات ڈال رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ماحول کے اندر یہ نہیں ہے کہ میرے دین کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ میری امت میں سے قیامت تک ایسی جماعت کو حق پر رکھے گا جو ان بہروپیوں کے بہروپ کو ظاہر فرمائے گی۔ حضور فرماتے ہیں وہ پہلی جو جماعت ہوگی جو غلط دھندا کرنے والی ہے وہ قرآن و سنت کے اندر تبدیلیاں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تبدیلیاں کریں گے، اور لوگوں کو ظاہری طور پر وہ بھی نظر آئیں گے کہ انہوں نے جبہ پہنا ہوا ہے، انہوں نے سر پر دستار رکھی ہوئی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ظاہری حلیہ ان کا بھی علم والوں جیسا ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت کے اندر وہ دین کے اندر کیا کر رہے ہوں گے؟ جھوٹ کو مکس کر رہے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر میرے ایسے امتی پیدا فرمائے گا کہ جو ان جھوٹوں کے جھوٹ کے پردوں کو چاک کر رہے ہوں گے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، قرآن پاک کا سہارا لے کر لوگوں نے قرآن کے معنی کو بدلا، قرآن کے مفہوم کو بدلا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا جو گروہ ہوگا بہروپیوں کا، حضور نے فرمایا وانتحال المبتلین، جھوٹوں کی دروغ بیانیاں، کہ وہ بیٹھ کر لوگوں کے سامنے واز تو کریں گے لیکن وہ واز جھوٹ پر مشتمل ہوگا، ایسی ایسی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے جو حدیث ہوگی نہیں،
جو حدیث ہے وہ کہیں گے یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا یہ فرمان میں دکھاؤ تو صحیح کس کتاب میں ہے، لیکن وہ کتاب قیامت تک کے لیے نہیں دکھا سکیں گے. اسی پر حضرت امام ابو یعلا نے فرمایا، اپنے دور کے اندر یہ بات بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں روافظ نے، اہل تشیع نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر 3 لاکھ حدیثیں گڑھی. کتنی؟ اب تو کتنی کروڑ ہو گئی ہوگی. 3 لاکھ حدیثیں گڑھی جن کو حدیث کا لبادہ پہنایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ وارداتی واردات ڈالے گا، لیکن میری امت میں سے ایسے حق گو عالم دین بھی ہوں گے کہ جو ان وارداتیوں کی واردات کو چاک کریں گے کہ یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے ہی نہیں، جس کو تم بیان کر رہے ہو یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے نہیں. آج بھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں، باقاعدہ وہ تحریر ہوتی ہے، نیچے حدیث لکھ دیتے ہیں. کئی لوگ اس کو حدیث یعنی حدیث بیان کر کے اس کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ کیا ہوتا ہے، کسی بزرگ کا فرمان ہوتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. تو یہ حدیث کے باب کے اندر بڑی احتیاط ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا جو میرا فرمان ہے ہی نہیں، حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ. پھر حضور علیہ السلام نے قرآن کے بارے میں فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فقد اصاب اخطا. حضور نے فرمایا جو قرآن کے اندر اپنی رائے کے ساتھ کچھ بیان کرے اگرچہ وہ درست بھی ہو، حضور فرماتے اس نے غلطی کی. قرآن کی تفسیر کے لیے نقل کی ضرورت ہے. نقل سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر ہم حضور علیہ السلام کا فرمان دیکھیں گے کہ حضور نے اس آیت کی تفسیر کیا کی، حضور کے صحابہ نے کیا کی. آج قرآن کی آیت پڑھ کر اگر کوئی بندہ اس کی اپنی من مانی تفسیر شروع کر دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایسا بندہ بھی جہنمی ہے. اتنا قرآن پاک پر بھی پہرا ہے اور رسول اللہ کے فرمان پر بھی کیا ہے، پہرا ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر قیامت تک کے لیے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر واردات ڈالیں گے. کیا کریں گے؟ جھوٹ بیان کریں گے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میری امت میں سے ایسے حق گو عالم پیدا کرتا رہے گا قیامت تک کے لیے جو ان جھوٹوں کے جھوٹ کا پردہ چاک فرماتے رہیں گے. اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ وَتَّاوِيلَ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگ جو ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے اندر تعویلیں کی ہوں گے کہ نہیں اس آیت کا یہ معنی ہے. جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کئی جاہل آپ کو ملیں گے جو بڑے بڑے پیر بنے ہوئے ہیں، شریعت کا پتہ نہیں، نماز وہ پڑھتے نہیں، جو خلاف شرع کام وہ کرتے ہیں. اگر ان کو آپ نماز کا کہتے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ آگے سے کہیں پورے قرآن کے اندر دکھاؤ نماز پڑھنے کا کہاں فرمایا گیا. اللہ نے یہ فرمایا ہے نماز قائم کرو، کیا فرمایا؟ پڑھنے کا تو کہا ہی نہیں. تم پڑھتے ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قائم کرتے ہیں. ہم قائم کرنے والوں میں سے ہیں اور تم کس میں سے ہو؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس طرح کے جاہل پیر پیدا ہوں گے جو قرآن و سنت کے اندر اس طرح کی فاسد تعویلیں کریں گے. کیا کریں گے؟ حضرت احمد شاہ نورانی صدیقی رحمہ اللہ ایک مقام کے اندر آپ تبلیغی دورے کے لیے تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ احمد شاہ نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے مزار پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے. بڑے خوددار عالم دین تھے. وہ ایک جگہ گئے، وہاں پر نماز عصر کا ٹائم ہو چکا تھا. مسجد بڑی خوبصورت تھی، اس مسجد کے اندر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے ملاقات کی.
پوچھا یہ مسجد کسی نے بنائی؟ اب اس مسجد کے امام صاحب جو تھے وہ کہنے لگے کہ فلاں ہمارے پیر صاحب ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنائی۔ تو نورانی صاحب فرمانے لگے کہ وہ پیر صاحب کہاں ہیں؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لائے، وہ کہاں ہیں؟ تو امام صاحب نے آگے سے کہا وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، وہ گھر ہی ہوتے ہیں۔ تو نورانی صاحب نے فرمایا آپ میرا پیغام پیر صاحب تک پہنچائے کہ کراچی سے نورانی آیا ہوا ہے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب نورانی صاحب کا نام تو پوری دنیا کے اندر لوگ جانتے تھے، تو جب پیر صاحب کے سامنے نورانی صاحب کا نام لیا گیا تو پیر صاحب ملاقات کے لیے آئے، نورانی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو نورانی صاحب نے آگے سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے جو مسجد بنائی بڑا دل خوش ہوا کہ بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے مسجد کو بنایا، لیکن آپ کی ملاقات جو ہے وہ نماز عصر کے اندر نہیں ہوئی، آپ نماز کے لیے تشریف نہیں لائے، کیا وجہ تھی؟ تو نورانی صاحب فرمانے لگے کہ پیر صاحب آگے سے کیا کہنے لگے، وہ بلا بات یہ ہے کہ میری روزانہ کی نماز جو ہے مدینہ شریف کے اندر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا استغفر اللہ! ہماری عوام کو بھی یہاں تک نہیں پتہ چلا کہ کہاں پر سبحان اللہ کہنا اور کہاں پر استغفر اللہ کہنا ہے۔ اب نورانی صاحب کو وہ کہنے لگا کہ میری روزانہ کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ مدینہ شریف کا مطلب ہے کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینہ شریف پہنچ جاتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں۔ اب نورانی صاحب آپ نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ، ان کا ایک اپنا انداز تھا، فرماتے اچھا ماشاءاللہ آپ روزانہ مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اچھا یہ بتائیں اگر کوئی مرید آپ کے اپنے گھر میں دعوت کرے تو آپ اپنے گھر بیٹھ کر ہی دعوت میں چلے جاتے ہیں یا اس کے گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں؟ پھر آگے سے پیر صاحب کہنے نہیں پھر تو گھر جانا پڑتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے مسجد کے لیے بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے۔ اب اس طرح کی آپ کو کئی جھوٹی سرکاریں ملیں گی جو کہتے ہیں اے لوگو تم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے نماز کیا کی ہے؟ قائم کی ہے۔ اب نماز کو قائم کرنا کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ آج کا جو پیر اس طرح کی بات کرتا ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ہم اس کو بتاتے ہیں نماز کو قائم کرنا کیا کہلاتا ہے۔ تمام 14 صدیوں کی تفسیریں اٹھائیں، جہاں جہاں پر اللہ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ، اس کے واجبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس کی سنتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز کو شریعت کے مطابق پڑھنا، اس کے وقت میں جو نماز کا وقت ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ یہ مطلب ہے قائم کرنا کہ جو بندہ نماز کو اس کے وقت میں شریعت کے مطابق ادا کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو شریعت کہتی ہے اس بندے نے نماز کو قائم کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے بندہ نماز پڑھے ہی نہ، اور بندہ یہ کہ نماز کیا ہے؟ دل کی ہے، حالانکہ نماز بدنی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے، اس کے اندر پورا بدن جو ہے وہ عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ بھی عبادت کے اندر مشغول ہے، ہاتھوں کو باندھتے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی لگا رہے ہیں، آپ کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہے۔ تو یہ شیطان کیا کہتا ہے؟ نماز کون سی عبادت ہے؟ دل کی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہوں گے جو قرآن و سنت کو سہارا بناتے ہوئے قرآن و سنت کے اندر ایسی ایسی تعویلیں کریں گے، ایسے ایسے من گھڑت معنی بیان کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ میری امت کے اندر ایسے علماء عطا فرمائے گا جو ان جاہلوں کی بری تعویلوں کا پردہ چاک کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے یہ جو اس نے فاسد تعویل کی ہے نہ اس کا تعلق قرآن سے ہے نہ رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ ہے، اور اصل کے اندر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ بنیادی ولی کی پہچان ہے
کہ اس کا عالم دین ہونا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ جو پیر، جو ولی اپنے پیر ہونے کا دعوے دار ہو، ولی ہونے کا دعوے دار ہو، اگر وہ عالم دین نہیں تو اس کے ہاتھ میں بیعت کرنا جائز نہیں۔ یہ بزرگوں نے شرطیں لکھی ہیں کہ کس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے۔ جو پیر جو اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ عالم دین نہیں، اس کے ہاں مرید ہونا جائز ہے، بلکہ اس کو خود چاہیے کسی کا بیعت ہو، اس کو خود چاہیے، کیونکہ بیعت جو ہے یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے مرید کی رہنمائی کرنی ہے، اپنے مرید کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ تو جو پیر آپ بھٹکا ہوا ہے، جس کو آپ سیدھے راستے کا پتہ نہیں، سب سے پہلے جا کر وہ علم دین سیکھے۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے ولی علم دین کی روشنی کے اندر اپنا عقیدہ ٹھیک کرے، اپنا کیا کرے۔ اب کئی ایسی ایسی سرکاریں ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جو کفر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک کوئی بابا تھا، اس کی مجھے کسی نے کلپ سنایا، اس نے یہاں تک گفتگو کی کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر کہاں ہیں؟ زمین کے اندر ہے، کہ میری دائیں جبرائیل ہوتا ہے اور بائیں میکائیل ہوتا ہے۔ اس طرح کا وہ کفر بک رہا ہے وہ پیر، اور سامنے مریدین بیٹھ کر، اچھا وہ صاحب اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ فقر کی بات ہے، یہ عام بندوں کو سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہر بندے کو فقر کی بات بتاؤ؟ فقر کی بات عام لوگوں سے کرنا جائز ہی نہیں۔ اس وجہ سے مولا علی سرکار فرماتے ہیں لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو۔ جس کو بھی شریعت کا پتہ نہیں تم اس کو فقر کی بات بتا رہے ہو۔ آج آپ جتنے دیکھ لیں شریعت کی بات کا پتہ نہیں، قرآن مریدوں کو پڑھنا نہیں آتا صحیح طریقے سے، اس کو فقر کی بات سمجھا رہے ہیں۔ اور پہلے اس کو قرآن سے طریقے سے پڑھنا تو سکھاؤ، اس کو قرآن کا ترجمہ تو آئے، اس کو قرآن کی تفسیر کا تو پتہ چلے۔ شروع سے کس پر لگا دیتے ہیں؟ آؤ جی ایسی ایسی باتیں بتائیں گے فقر کی جو آپ نے کسی سے سنی۔ واقعی ہم نے کسی سے سنی؟ جو بندہ سن کر آیا وہ شیطان سے سن کر آیا ہوگا۔ تو یہ بنیادی نقطہ یاد رکھیں اور معاشرے کے اندر سمجھ رکھیں کہ ہر بندے کے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہیں دینا۔ اگر اس طرح کا بندہ نہ ملے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں غوث پاک کو ماننے والا ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوں، تو میرے غوث پاک اس کو اپنے حلقہ ارادت کے اندر لے لیں گے۔ وہ کہہ دے کہ میں داتا علی جوہری کا ماننے والا ہوں، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے، تو وہی مرشد ہے۔ اگر کوئی صاحب شرائط مرشد نہیں ملتا تو کسی بہروپیے کے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہ دے، بلکہ اپنے آپ کو اصل لوگوں کی طرف کیا کر دے؟ منسوب کر دے۔ انشاءاللہ العزیز وہ اصل لوگ جو ہیں ان کو اپنے حلقے کے اندر شامل فرما لیں گے۔ تو پیارے دوستو انشاءاللہ العزیز بقیہ اس پر اگلے جمعۃ المبارک کے اندر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ایک اعلان بھی سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بروز پیر